بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی بشرا بی بی سے جان چھڑاؤ مہم کے اوپر چل پڑے ہیں، اور انہوں نے بس کیا کہ کسی طرح میری جان چھڑاؤ ہے تو مگر لاؤ انہوں۔ یہ ایشو کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی کے دستے راست، یا یوں کہہ لے کہ جو کہتا تھا کہ میں پائن قبر کی کندھوں تک عمران خان کا ساتھ دوں گا، اس کا نام ہے شیخ رشید عرف شیدہ ٹلی۔ وہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چلا کاٹتے ہوئے پائے گئے، 40 دنوں کا چلا انہوں نے کاٹا، اور وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پتا چلا کتنے کٹے ہیں، سانو پتا ہے بہت چلا کتنے کٹے، ہم جانتے ہیں ضرور اس بات کو۔ اور جس طریقے کے ساتھ شیخ رشید اب منظر عام پر آئے ہیں، بہت سارے یوتھی اس بات کے اوپر بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑیاں جناب وہ چھالا مارے، پلسیٹیاں کھا رہے، خاص طور پہ شہباز گل وہ جناب الٹ بازیاں لاندہ پھرتا ہے کہ واہ جی واہ، تجربہ ہی ہوتا ہے، شیخ صاحب نے کس طرح سے ایکسپوز کر دیا، اخبار وہ کاغذ کے اوپر پڑھ کے بتا دیا کہ میں نے لکھ کے دیتا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں منہ لال تھی، ان چپیڑاں وجیاں سن، کچھ کہہ رہے ہیں جناب کہ وہ بیان دینے سے باز آ گیا تھا، اس نے کہا میں عمران خان کے خلاف نہیں بولنا، تو اس کے بعد پھر منیب فروخ سے کہا گیا بھائی ذرا سی باہر چلو، تے اتنے پھر دھڑا دھڑ ریپٹے چلے۔ یہ گفتگو جو ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سننے اور دیکھنے کو ملے گی، اس میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جناب میں کسی بھی صورت جو ہے وہ اونٹ تاڑے نال بے وفائی نہیں کراں گا، وفادار رہوں گا، اور میں نے غلطی ہو گئی، میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا، اور شیخ صاحب کے جس وجہ سے غلط فہمی کا شکار ہوئے وہ پھر وہ دوجے پاسے دی غلطی میں سدھار لیتی گئی ہیں۔ خیر میں اس بات پہ نہیں جاتا، مگر میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو معافی دلانا میرا مشن ہے۔ عمران خان کو بھی آپ کنسیڈر کریں کہ جناب مہربانی کرو۔ یہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے خیال میں شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ کوئی آئرن مین ٹائپ کریکٹر ہیں کہ انہوں نے پیڑ نہیں ہوتی، یا ان کا بہت کوئی اصولی زندگی گزری ہے ان کی؟ یہ نہیں ہوتے نا اصولی لوگ، جس طرح خان عبدالغفار خان ٹھیک بڑے اصولی آدمی تھے، اور بڑا اس طرح کے بھٹو صاحب ہو گئے، یا وہ جی ایم سی کے ساتھ 7,000 اختلاف، اس کے باوجود ایک اصولی آدمی تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کوئی اس طرح کے آدمی ہیں؟ نہیں، بالکل اس طرح کے آدمی نہیں۔ وہ تو جیڑا جتھے وجہ توا پرات اتھے نچاں سیر رات، یعنی جو جیتا وہ سکندر کے نعرے کے اوپر مکمل اس کی عملی وہ کیا کہتے ہیں شکل ہے شیخ رشید صاحب، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا وہ شیخ صاحب اب کر کیا رہے ہیں؟ شیخ صاحب اب کر یہ رہے ہیں کہ یوتھیوں کا ووٹ بینک جو ہے، یعنی عمران خان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اس کو چوری کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ میں نے جناب عمران خان کا متبادل ہوں میں، کیونکہ دیکھیں جو ہے اپنا عمران خان وہ اندر، ان کے جو سیکنڈ ان کمانڈ تھے شاہ مقبل شاہ وہ اندر، اور دونوں کے اوپر فرد جرم اور ایک ہی مہینے میں پھر سزائیں، ملزم نمبر 804 سے قیدی نمبر 420 بن جائیں گے سر باقاعدہ طور پہ، کیونکہ اتنی گواہیاں ہیں کہ اتنے صرف اس صورت میں عمران خان اور شاہ محمود بچ سکتے ہیں کہ وہاں پر وہ خود بیٹھ کر اپنا فیصلہ کرے، پائن شاہ محمود کا پتر بھی بہا دے تو کوئی انہوں سزا دے دے، بچت ہی کوئی نہیں ہے، اتنے ثبوت ہے پبلکلی۔ لیکن پھر بھی ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے کرنا، میں خود سے اس بات کی کوئی وہ فیصلے سنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں تو اندازے لا رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب جو ہیں اب وہ یوتھیوں کا ووٹ بینک چوری کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، اور شہباز کے لیے اس میں ان کی مکمل معاونت کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اب شیخ صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو لنڈورا تو نہیں چھڑنا نا، عمران خان تو نہل ہو گئے، جیل میں رہیں گے۔ اب تحریک انصاف کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ اس کو مکمل طور پہ بین بھی نہیں کرنا، وہ لولی لنگڑی حیثیت میں جس طرح کی بھی موجود ہے اس کو انہوں نے اس میں بھی جانا ہے، الیکشن کے اندر بھی، تو ان کو کوئی تو لیڈر چاہیے نا بھائی نا، وڈا باگا وڈا سپیکر، تو شیخ رشید ہیں، وہ وڈے سپیکر بنیں گے۔ جو شفقت محمود صاحب ہیں وہ وڈے ضرور ہیں پر سپیکر چھوٹا ہونا تھا، ان کی آواز میں وہ دم خم نہیں ہے، ویسے بھی وہ سنا ہے کہ بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو صحت دے۔ تو تحریک انصاف اس حالت میں ہے، لہٰذا تھوڑا سا ان کو کوئی آسرا اسرا دینے کے لیے کچھ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک آڈیو آئی ہوئی ہے آج کل،
اور آڈیو آئی ہوئی ہے راجہ عادل ایک کریکٹر ہے میجر عادل راجہ عادل وہ کہنا میں میجر تھا اللہ بہتر جانتا ہے میں نہیں پتا میجر ہے ایسی کہ نہیں حرکتہ نہیں کرتا میجر لیکن مجھے نہیں پتا وہ تھے میجر کے نہیں تھے لیکن ان سے ریلیٹڈ مبینہ طور پر ایک آڈیو ہے جو بہت وائرل ہوئی ہے اس میں مبینہ طور پر ان کی بیگم صاحب ہیں جو کہ بشرا بی بی کے حوالے سے بہت زیادہ بد زبانی کر رہی ہیں یعنی اس حد تک بد زبانی کر رہی ہیں کہ جو مسلم لیگ نون کے شدید پٹواری ہیں نا وہ بھی وہ اس بات کو ضبط تحریر میں لانے سے جو ہیں کیا کہتے ہیں قاصر ہے جن کو یعنی عمران خان بالکل مڈو ہی دکھدا ہے اور وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے عمران خان کے اوپر جائز ناجائز تقریر کرنے کا تنقید کرنے کا وہ بھی ان الفاظ کو ادا نہیں کر پا رہے جو انہوں نے اس آڈیو کے اندر مبینہ طور پر چیزیں کہی جا رہی ہیں اور اس میں راجہ عادل صاحب کی بھی مبینہ طور پر آوازیں ہیں اور 4 لوگ ہیں جن کی آوازوں کا تذکرہ ہے یا ان کے درمیان گفتگو ہے تو وہ آڈیو ایک لیک ہوئی ہوئی ہے اور اللہ معاف کرے مجھے اب یہ نہیں پتا کہ یہ درست بات ہے جو اس میں سنائی جا رہی ہے یا غلط بات ہے مگر ایک بات اب تک کی جو جس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک صحیح ہے اور وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک اس کی پراپر تردید کسی جگہ سے نہیں آئی کہ یہ آڈیو تو بہرحال موجود ہے اب اس میں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ درست ہے غلط ہے یہ بات بعد کی ہے لیکن یہ آڈیو بہرحال موجود ہے ٹھیک ہے اور اس آڈیو میں جو لوگ ہیں انہوں نے ابھی تک تردید بھی نہیں کی کم از کم میری نظر سے نہیں گزری اگر آپ کی نظر سے گزری تو ضرور بتا دیجیے گا میں یہ بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اتنے بڑے بڑے بہتان جو ہیں وہ انہیں منہ چک کے ایویں نہیں لا دینے چاہیے ٹھیک ہے اگر یہ بہتان غلط ہوں تو سر دنیا میں تو شاید انسان بچ بچ جاتا ہے نا سر اتنے جا کے کون جواب دے گا تو میں کافی ڈرپوک آدمی ہوں سچی بات یہ اس حوالے سے میں اس لیے کوئی اس قسم کی بات نہیں کرنا چاہتا مگر اتنا ضرور موجود ہے کہ جناب جو لوگوں کے نام لگائے گئے کہ انہوں نے یہ بات کی ان کی تردید ابھی تک میری نظر سے نہیں گزری جب تک میں آپ کے سبھی لاگ ریکارڈ کرا رہا ہوں بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر اتنے بڑے الزامات اللہ معاف کرے میں وہ الزامات دہرا بھی نہیں سکتا سر وہ آڈیو چل رہی ہے آپ خود ہی سنا لیں میں ادھی تفصیلات ہی نہیں جا سکتا میرا جو ہے نا وہ ٹریننگ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتی لیکن بشرا بی بی سے عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے نا وہ جان چھڑانے کے چکر میں پڑ گئے ہیں وہ اس طرح سے پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو وکلا ہیں اور جو ظاہر ہے کہ ان سے ملتے ہیں ان کا کیس ہوتا ہے مطلب آج کل فرد جرم لگی نا انہوں نے ٹھیک ہے تو وکیل ملے لازم ظاہر ہے وہ عدالت اندر لگی تھے اندر جا کے وکیلان تے کھلونا ہی نا ملزم کٹہرے چ وکیل نال کھلوتا ہے تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ بھاجی تسی کوئی بھی لیگل یا پولیٹیکل کوئی بھی آپ نے اگر ایڈوائس لینی ہے یا بات چیت کرنی ہے آپ نے بشرا بی بی کے ساتھ نہیں کرنی بھائی نے ہاتھ جوڑ لے انہوں سمجھ آ گئی کہ اے بکل ہی چور والا کام ہے اے جناب میری گلا لیک کر دی یا کوئی بھی ہو سکتا ہے بات وہ جان چھڑان ٹریا ہے وہ کہا جیسے کیوں نہیں کرنی تو اس لیے نہیں کرنی کیونکہ وہ گھریلو عورت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا تو آپ نے اگر بہت ضروری ہو جائے تو علیمہ خان سے آپ نے رابطہ کر لینا ہے بھائی نا علیمہ خان جو ہیں وہ گھریلو عورت نہیں ہے میرا مجھے سوال آیا سی پولے جموں نہ میں پوچھ لواں وہ بھی تو ایک ماشاءاللہ گھریلو خاتون ہے گھریلو خاتون سے مراد یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے علیمہ خان نے کہڑا الیکشن لڑیا من دسو کوئی الیکشن نہیں لڑیا کبھی یہ جو ہے اپنا بشرا بی بی اس نے بھی کوئی الیکشن نہیں لڑا لیکن انہیں الیکشن لڑنے والا اور اگلا وزیر اعظم پھنسا کے بھائی نے بیاہ ضرور کر لیا سی یہ ایک ریکارڈ کی بات ہے ایویں نہیں بندہ غلط گل نہیں کرے گا اب عمران خان نے باقاعدہ طور پر یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ بھائی نے بشرا بی بی تو جان چھڑاؤ پالیسی ہے ان کی اور وہ انہوں نے لوگوں کو منع کر دیا کہ آپ نے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا دوسری سائڈ پہ بشرا بی بی کے جو بھائی ہیں جو بیٹے ہیں اور جو ان کے مرد اول ہیں یعنی وہ جو بھی تھے میرے ذہن سے نام نکلا مانیکا صاحب خاور مانیکا
سر ان کے اوپر ایک باقاعدہ طور پر ایک آپریشن ہے جو لانچ ہوا ہوا ہے، اور کرپشن کی وہ داستانیں ہیں جو مارکیٹ میں آنے کو بےتاب ہیں کہ جو سنے گا، دیکھے گا، جانے گا، سر کنوں کو ہاتھ لگائے گا۔ وہ کرپشن جو ہے صرف مالی نہیں ہے، وہ کرپشن جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس سے ملتی جلتی ہے جس کے الزامات اس آڈیو میں آ رہے ہیں۔ میں وہ بھی باتیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، بس تھوڑے کے کو زیادہ جانیے، اور جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ تو اسے درخواست ہی ہے، کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔